بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی تو اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ مذکورہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید ہی رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے قبض کی جائے گی۔ حالت نزاع میں جب انسان کے جسم سے روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے تو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان سمندر کا تمام پانی پی جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہ ہو۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت تکلیف نہ ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد از جلد اور بروقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہو اور بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کا حصہ تو اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورتوں کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورتوں کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ والدین کے ترکے میں جس طرح نرینہ اولاد یعنی بیٹوں کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کر دینا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اس دنیا میں ہی دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی ازراہ ظلم لے گا، قیامت کے دن اس سے 7 گنا زمین اس کے گلے میں طوق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی وراثت کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی جنت کی معراج کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور جہیز دینے سے وراثتی حق ادا نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے اصرار پر اسے قبرستان لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتار دیا گیا تو اس کی بہن نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فریاد کی
کہ اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ میرے مالک، میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسا دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے کہ جب بہنوں کو ان کے وراثت کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تو کیا بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی؟ تو دوسرا شخص جسے موت کی سختی محسوس نہ ہو، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا ہے، یعنی ایسا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے قبض کی جائے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچے اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا، حلال لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال رزق کمایا اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے اور محتاجی سے بچنے کے لیے، تو وہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سخت اور کھردرے ہاتھوں کو دیکھ کر ان سے پوچھا کہ سعد، تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے رزق کماتا ہوں، اس لیے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر سب کو دکھا کر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے ہوئے ایسے ہو جائیں تو ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اسلام و کفر میں تفریق کرنے والی ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں وہ شخص جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کو تنہائی میں اٹھ اٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہا سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سختی کا منظر دیکھا تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھیں کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کی کوئی عزت اور افضائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزا میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث
حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح نکلتے ہی اس کے عیش و آرام کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی تکلیف کے ساتھ قبض کی جاتی ہے اور اسی وقت سے اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ جل شانہ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو، برا ہو، کافر ہو، لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر کی تکلیف اس کی بدعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہی سختی یا نرمی ہوتی ہے۔ علماء کرام اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ موت کے وقت جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نظام روح نکلنے سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ جل شانہ اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ ان سب معاملات کے بارے میں اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔